بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ علامہ اقبال کا شعر ہے، تقریباً 125 سال پرانا۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ۔ حضرت علی کا لقب تھا ید اللہ، اور امام حسین کا نام شبیر بھی تھا، امام حسن کا نام شبر تھا، شبر یہ تھا۔ اینی آج محرم کی 10 تاریخ ہے۔ غالباً دنیائے غم میں ایسی شام نہیں آئی، ایسا دن نہیں آیا جس کو عاشورے سے آپ کمپیئر کر سکیں۔ قیامت کا دن آپ سمجھ لیں، فرشتوں میں کھلبلی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں، بلکہ وہ تو جنت کے اس سے بھی آگے مقام میں ہوں گے، اور ان کے خاندان والے بی بی فاطمہ زہرا، مولا علی، اور جتنے بھی ان کے چہرے غمگین ہوں گے، گھبراہٹ ہوگی، پریشانی ہوگی۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو رضائے الہی کے آگے اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں۔ جس طرح انہیں نے جانیں دیں، تمام مجاہدین نے، جو 72 تھے، اس میں 6 مہینے کا بچہ بھی تھا، اس میں بہت ہی ینگ اور بہت بزرگ بھی تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے گھر والے، ان کے دوست، اور وہ جنہوں نے شرکت کی، جس میں صحابی رسول بھی تھے، صحابی اہل بیت بھی تھے، جو ان کی عزت اور عظمت جانتے تھے۔ کربلا کا جو واقعہ ہے، اس پہ شاید دنیا کا کوئی فلاسفر، شاعر یا ادیب نہیں ہوا جس نے اپنی عقیدت میں تحریریں کی۔ میری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، لیکن ایز اے مسلم اور ایز اے سید میں نے سوچا کہ میں بارگاہ الہی اور اس کے نبی پاک، ان کی اولاد اور ان کے اہل بیت کے خدمت عالیہ میں اپنا سلام پیش کروں، اور ان شہداء پہ میں کیا، میری بساط کیا، میرا وہ سلام قبول کر لیں، اور میری دعا ہے کہ ان کے ہی صدقے میں میری آخرت سنور جائے۔ جب 10 محرم آیا تو اس دن لامحالہ سب کو پتہ تھا کہ یہ ان کا آخری دن ہے دنیا میں، جس شان سے انہیں نے اپنی جانیں دیں، جس اللہ کی رضا میں انہیں نے گردنیں کٹوائیں، قافلہ لوٹا گیا، نیزوں پہ سر رکھے گئے، بیویوں کی چادریں چھینی گئیں، ان کے سر سے چادر چھینی گئی، ان کو اپنے بالوں سے منہ چھپانا پڑا، شام کی گلیوں سے گزرے، شام کے دربار میں پہنچے، اور وہ مناظر ابھی میں نے ایک دن پہلے، کیا نام ہے، علامہ کی تقریر سنی، جو ہمارے ملک کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کا نام ابھی یاد آ جائے گا۔ تو وہ سیاست میں بھی آئے، لیکن سیاست سے وہ دور ہو چکے ہیں، طاہر القادری صاحب۔ ہماری خوش قسمتی کہ اتنا بڑا عالم ہمارے درمیان ہے۔ انہی نے کربلا کا جو منظر، جو دربار کا منظر پیش کیا انہی نے، اور کس سچائی سے انہی نے وہ حقیقت بیان کی۔ وہ بڑے عالم دین ہیں، وہ غلط بات تو کہہ ہی نہیں سکتے۔
اور ایک انہیں نے اور بھی ایک ان کا 15 منٹ کا ایک وہ ہے، کیا نام ہے، لیکچر، جس میں انہیں نے من کنتو مولا فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا اس کا علی مولا، حضور کریم کا ارشاد آپ سنیں انہیں. انہی جیسے عالموں کو سننا چاہیے جو بڑے مستند ہیں. ٹھیک ہے وہ آسمان سے اترے ہوئے لوگ نہیں ہیں، لیکن وہ سچائی بیان کرتے ہیں. عالم کی نشانی ہی یہی ہے کہ اللہ کا پیغام من و ان پہنچاتا. اس لیے کہ اگر وہ اس پہ تخریف کریں گے یعنی چینجز کریں گے تو وہ جہنمی بن جائیں گے. اور جیسا کہ میں نے کئی دفعہ پڑھا کہ جہنم میں سب سے پہلے جو جائیں گے زیادہ سے زیادہ وہ عالم ہوں گے. اب تو ٹرپونجیے لوگ ہیں جن کو علم کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ پگڑ باندھ کے آؤٹ فٹ پہن کے وہ بکواس کرتے رہتے ہیں، اور ٹی وی والے ان کو بلاتے ہیں، ان کو علامہ کہتے ہیں تو فلاں کہتے ہیں تو فلاں. کہ کیوں یہ علامہ تو نہیں ہے یہ لوگ. یہ اسلام میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ دور ہو جائیں ان سے، ورنہ ملک بے دین ہو جائے گا، کیونکہ جوان لوگ جو ہیں اس سے دور ہو جاتے ہیں. تو محرم کہ یہ 10ویں تاریخ میں قیامت کے مناظر سے گزرتے ہوئے اہل بیت نے اپنی جان دے دی. اور جب رہائی ہو گئی ان کی 2 مہینے کے بعد، پھر قید کیے گئے 2 مہینے کے بعد، تو رسول کریم کے روضے پہ جا کے انہیں نے بڑا واویلا کیا، شکوہ کیا، روئے دھوئے، اور زندگی پھر رواں دواں ہو گئی. آج اس دنیا میں 7.6 ملین لوگ ہیں، جس میں انڈیا اور چائنا آدھی پاپولیشن کو کور کرتا ہے. یہودی ہیں، تھوڑے سے ہیں لیکن ہیں، بڑے کامیاب لوگ ہیں. کرسچن تقریباً 2.2 بلین کے قریب ہیں. مشرک ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، وہ کافر نہیں ہیں، مشرک ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً کوئی 5-6 بلین تو نکل گیا، باقی 7 بلین جو وہ 1 پوائنٹ سم بلین میں مسلمان ہیں، 1.2 بلین. ان مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں میں آپ کو گنوا چکا ہوں. اس میں یہ سب فرقے ایک دوسرے کو جہنم بھیجتے رہتے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے حدیثیں لاتے ہیں، اور کربلا کے واقعے کو غلط بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے اندر توسیع نکالتے رہتے ہیں، من میخیں نکالتے رہتے ہیں. ان کے کردار جو اسلام کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے اوپر باتیں کرتے رہتے ہیں. کیا مسلمان کا یہی مطلب ہے زندگی کا؟ کیا یہی مقصد زندگی ہے کہ کربلا جیسے واقعے کو ختم کر کے ایک نئی اختراع، ایک نئی چیزیں پیدا کریں، لوگوں کو لڑوائیں؟ اور یہ مولوی جو فساد پھیلاتے ہیں، اللہ نے ہزاروں دفعہ کہا ہے قرآن میں، درجنوں ٹائم، کہ میں فساد کو پسند نہیں کرتا. تو جب اللہ کسی چیز کو ناپسند کرے اور ہم کریں تو بتائیے ہمارا حشر کیا ہوگا؟ ہم لوگ ایک وہ بھی پڑھتے ہیں درود شریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کا آخری جو حصہ ہے، اللہ کہتا ہے میں اور میرے فرشتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے، تم بھی بھیجا کرو. تو جو خطاب کیا ہے اللہ نے، وہ کیا ہے کہ جو ایمان لائے. کیا ہم وہ ایمان لائے جو اللہ نے کہا؟ اور آگے پیچھے جا کے اللہ نے کہا کہ تم تو ابھی نام کے مسلمان ہو، تمہارے دلوں میں ایمان تو گئے ہی نہیں. ہاں بتائیے کہ یہ جو درود ہم پڑھتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہم
ہمارے درود کی کیا ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو نہیں ہے. کوئی کہتا ہم نے 1 کروڑ دفعہ ان پہ درود بھیجنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ضرور بھیجیں، لیکن ان کی اولاد کے بارے میں، جو ان کے لخت جگر تھے، جو آنکھوں کے تارے تھے، جو سرداران جنت ہیں، جو بی بی فاطمہ ہے وہ جنت کی خاتون اول ہیں. آپ مجھے بتائیے یہ کون سا مذہب ہے بھائی کہ جو ہمارا بنیاد ہے ہمارے مذہب کی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان. یعنی آپ یہ دیکھیے حضرت ابراہیم جو امام الانبیاء کہلاتے، وہ بھی ان کے انڈر میں آ گئے. اتنا رتبہ ہے. 7 آسمان، 7 زمینیں جن کا مالک اللہ ہے. قرآن میں زمین کا بھی لفظ ہے، 7 زمین 7 ارض. اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحمت العالمین ہے. رحمت العالم نہیں، عالم نہیں، عالمین. وہ جو 7 ہیں، تو آپ ان کا ان کے، اور آپ نے کہا چلتے وقت کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں. طاہر القادری صاحب کی تقریر میں آپ سن لیجئے گا کہ ایک اطرتی یعنی میرے اہل بیت قرآن اگر تم ساتھ رکھو گے تو تم بھٹکو گے نہیں. آج آپ دیکھیے ایک بڑی تعداد ہے جو کہتے ہیں قرآن کافی ہے ہمارے لیے. آپ مجھے بتائیے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ وضو کیسے کریں، نماز کیسے پڑھیں، اذان کیسے دیں، یہ کیسے کریں، وہ کیسے کریں؟ یہ سب چیزیں ہمیں عالموں نے بتائی، ہمارے امام پیغمبروں نے بتائی. آپ کیسے ڈینائی کر سکتی ہیں سب چیزوں کو؟ چنانچہ یہ کون سی محبت ہے کہ ایک تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم تو نام کے مسلمان ہو. تو نام کے مسلمان جو ہیں، جو منہ سے کچھ کہیں گے بغیر علم کے، تو ان کی تو ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. اللہ ہمارے کسی درود کو قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ درود کی شرط ہی یہی ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے اہل بیت کا ذکر ہو. اور اہل بیت کو ڈیفائن کرنے کے لیے مجھے تو حیرت ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اہل بیت کون سے ہیں. اب محرم آ گیا تو ایک یزیدی گروپ پیدا ہو گیا ہے پاکستان میں، جو کہ میں ان کی تقریریں سنتا رہتا ہوں. وہ نگیٹ کرتے ہیں اس واقعے کو. آپ بتائیے اللہ نے یہ مقرر کیا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوں گے، ان کے پھر رفقا بھی شہید ہو گئے جو ہو رہے ہیں 10 محرم کو ہو رہے ہیں، آج کا دن ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جو گروپ پیدا ہو رہا ہے پاکستان میں جس سے فسادی ہوں گے اور کیا ہوگا. اور یہ فسادی جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے رسول جو فساد پھیلاتے ہیں وہ تم میں سے نہیں ہیں. آپ پڑھ لیجئے. پھر ایک گروپ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ ہیں جو فساد پھیلاتے ہیں، لیکن جب ان سے بات کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. اب دیکھیے جو میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی، اس میں ان مولویوں کو دیکھیں تو سب کے منہ کالے ہیں. یہ لوگ، ان سے بچیے، اس لیے کہ یہ آپ کے دین کو برباد کر دیں گے، یہ آپ کی آخرت کا سودا کر دیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. کیونکہ نئی جو پود ہے وہ اسلام سے دور ہو گئی ہے، اسے کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ دنیا بھر میں جو ان کے فرینڈز ہیں، فالوورز ہیں، وہ مختلف ریلیجن کے ہیں، ان کو بھی کچھ نہیں پتہ. اس وقت ان مولوی، ملاؤں، پریسٹ، ریبائی اور ہندوؤں کی وجہ سے لوگ اپنے مذہب سے دور ہو گئے. ہندو کا نام لینا پڑا کیونکہ ان کی 1.6 پاپولیشن ہے اس وقت. ان کے ہزاروں مندر ہیں، جو وہاں جو ڈرامے وہ کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے انتہائی نجس قوم ہے. وہ ہے زندہ اللہ کے بندے ہیں، ان میں بھی بہت بہت اچھے لوگ ہیں. آپ مجھے بتائیے ہمارے مذہب کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. ینگ طبقہ جب بھی کوئی شادی کرنے لگتا ہے تو یہ تو شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ مرزائی ہے، یہ فلاں ہے. آپ مجھے بتائیے پھر وہ کیا کرتے ہیں
کسی گوری سے شادی کر لیتے ہیں. میرے پاس سینکڑوں کیس آئے ہیں 24-25 سال میں کہ جب دیکھا او جی ہم تو پٹھان ہیں، ہمارے تو پٹھان ہونی چاہیے، ہم تو کیا نام ہے ارائی ہیں، ہماری ارائی ہونی چاہیے، ہم تو سید ہیں. کیا ہوا؟ سب مذہب سے دور رہ گئے. اور ایک وقت 10 سال میں آپ کو دے رہا ہوں، میں تو شاید نہیں ہوں گا اس دنیا میں، 10 سال کے اندر لوگ اسلام سے منحرف ہو جائیں گے، کیونکہ جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس میں مذہب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ محرم کا بہت ہی غمگین ترین دن ہے، اور لوگ نظر و نیاز کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں، منتیں بڑھاتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، اور سبیلیں لگتی ہیں. لوگ لنگر بڑے بڑے کھول دیتے ہیں. آپ جائیے کیا نام ہے عراق میں اور ایران میں، آپ دیکھیے مجمع 20-20 لاکھ کا، 25-25 لاکھ کا مجمع وہاں ہوتا ہے. دنیا کے ہر شہر میں امریکہ میں رہتا ہوں، 35 سال ہو گئے مجھے. یہاں ہر شہر میں، نیو یارک، کیلیفورنیا، ٹیکسس، ڈیلس، کینیڈا جو علیحدہ ملک ہے، وہاں کے ہر شہر میں مجلس عزا ہوتی ہے. لوگ کسی نہ کسی طریقے سے یہ تہوار یہ دن مناتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں. ابھی شاہد کامران وہاں گئے ہوئے ہیں عراق میں، انہی نے جو دنیا ٹی وی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جا کے دیکھیں انہوں نے کیا دکھایا. لاکھوں کا مجمع ہے، لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں، اور ان کے حوالے سے، ان کے صدقے سے اللہ سے دعا کر رہے ہیں. تو رسول کا یہ گھرانے سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ ان کو جو شرف اللہ نے دیا ہے کوئی ان کے اس شرف کو لے نہیں سکتا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی توجہ خدا را اہل بیت اطہار کے علم اور جو عرفانیت ہے اس کو پہچانیں، ان کی عزت کریں، ان کے ماننے والوں کی عزت کریں. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ساتھ اہل بیت اطہار ہیں، اور جو بزرگان دین گزرے ہیں وہی بڑی خوش نصیبی ہے ہماری. کتنے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفی آج روزوں میں دفن ہے، لاکھوں لوگ وہاں جاتے ہیں. داتا دربار کو دیکھ لیں، اجمیر شریف کو دیکھ لیں، کیا نام ہے، کتنے ہزاروں ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں. یہ تو اہل بیت کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں. ان سے پوچھتے اگر وہ زندہ ہوتے کہ وہ اہل بیت کیا تھے. تو خدا را اپنے وطن کو اس بیماری سے دور رکھے، تعصب کی بیماری سے. جو کرتا ہے کرنے دیں. آپ کنسنٹریٹ کریں اپنی صحت پہ، اپنی اولاد کی تربیت پہ، اور ملا مولویوں سے دور رہے. 20 لاکھ بچے انہیں نے قابو کیے ہوئے ہیں. جو میں نے ایک بڑے اتھینٹک آدمی سے بات کی ہے پاکستان کے گورنمنٹ کے، اس نے کہا 20 لاکھ ان کے قبضے میں. یہ 20 لاکھ کیا کریں گے؟ ان کو یہ ڈیوائیڈ کریں گے، یہ مولوی ان کو فرقوں کے خلاف بغاوت کی باتیں کریں گے تاکہ وہ بڑے ہو کے شاید دہشت گرد بن جائے یا بہت اچھی بن جائے. ہمارے کیا نام ہے طارق جمیل صاحب بڑے قابل محترم شخصیت ہیں، وہ ہر وقت تبلیغ کی باتیں کرتے، جن سے وہ ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں ان کو اسلام کا الف نہیں پتہ. اسی صورت سے جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قرآن پڑھنا تو سب پہ واجب ہے. قرآن ہل کے پڑھیں یا ٹھہر کے پڑھیں، کبھی کبھی پڑھیں، ابھی پڑھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ جب عمل ہی نہیں ہے قرآن پہ تو اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے. اب تو ہر چیز کا نام ہے، کس کو نہیں پتا کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، زنا کیا ہے، شراب کیا ہے، یہ کیا ہے، توبہ کیا ہے، سب کو پتا ہے. اب عمل کی ضرورت ہے. ان مولویوں سے جان چھڑائیں اپنی،
اس لیے کہ یہ مولوی آپ کو جہنم کی طرف لے جائیں گے اور بربادی کی طرف لے جائیں گے. یہ دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتے. یہ جاہل کے جاہل ہی رہیں گے کیونکہ ان کی گڈی ہمیشہ کھڑی رہے گی. جاہل لوگ ان سے بات کریں گے، ان سے بولیں گے. دوسری بات، اپنے وطن کو ان فسادیوں سے پاک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ جو اخبارات میں مضامین چھپتے ہیں، یہ مولوی ملا ہزاروں کے حساب سے اس میں آتے ہیں، ٹی وی شو میں، اور وہ سیاستدان جو تو میں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، الو کا پٹھا، جوتا مار دوں گا، یہ کر دوں گا. یہ سب کون ہے؟ یہ دشمن اسلام ہے اور دشمن پاکستان ہے. ان منحوسوں سے جان چھڑائیں. اپنی توجہ علم پہ. بار بار میں ہر لیکچر میں کہتا ہوں، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جتنے بھی مقدس بن جائیں، دن رات نمازیں پڑھیں، آپ کا کچھ نہیں ہونے کا. اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ جو وقت کے لحاظ سے نہیں چلتا وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا اس دنیا سے جو ملتا ہے لے لو، لیکن آخرت میں یہ کام نہیں آئے گا. تو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں اور ان کے اخلاق سنواریں اور ان کو دوسروں کی تعظیم و تکریم کریں. ہر مذہب، ہر فرقے کے لوگوں سے اچھی طرح پیش آئیں. آپ کوئی جنتی نہیں ہے، کوئی کسی کو جنت نہیں بھیج سکتا. اس پوری کائنات میں کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو کسی کو جنت یا دوزخ میں بھیج دیتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اس کی حرکتیں جنتی ہیں یا جہنمی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ امام حسین علی مقام کا جو مقام ہے، یہ کوئی مائی کا لال نہیں چھین سکتا. وہ پہلے بھی عظمت کے منارہ تھے، شور روشنی تھے، آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میں ان کی خدمت عالیہ میں جتنے 72 شہداء ہیں، میں کیا، میری بساط کیا، میں تو ایک حقیر سا انسان ہوں. اپنی آخرت کے لیے ہر وقت روتا رہتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں کہ میری آخرت کیا ہوگی. لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں عاشق ہوں. ان کی اہل بیت کا میں غلام در غلام ہوں. میری کوئی حیثیت نہیں ہے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمارے ملک کو محفوظ رکھے ان فسادیوں سے. اور اس کے علاوہ جس ہم بیماری سے گزر رہے ہیں ڈیلٹا ویریئنٹ سے، پلیز آپ ہر احتیاط کریں اور مولویوں کے پیچھے نہ جائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب پھیلائی ہوئی ہے. یہ حقیقت ہے اور سارے ملکوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے. اس وقت لوگ بہت پریشان ہیں، آپ سمجھ نہیں سکتے. اللہ کی حفاظت میں آپ کو دیتا ہوں اور آپ سے درخواست ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں نہ بھولیے گا. میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا، میں کسی فرقے بازی پہ بلیو ہی نہیں کرتا. میں اپنے پیارے مذہب پہ بلیو کرتا ہوں اور جو احکامات الہی ہیں ان پہ چلنے کی کوشش کرتا ہوں. اپنے گناہوں کی وجہ سے میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں کہ شاید اللہ میری اس خدمت کو قبول کر کے مجھے جہنم کے شعلوں سے بچا لے. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. مجھے اللہ آگ سے، جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور آپ کو بھی. اللہ حافظ.